طریقوں سے بہترین سٹارٹ اپس کر رہی ہیں یا ایکسپورٹ انڈسٹری کر رہی ہیں ان کی مالی مدد کی جائے گی۔ اسی طرح زراعت میں اور حکومت میں انوویشن لانے کے لیے، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے پروجیکٹس کو فنڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمارے اس بجٹ کے اندر ہماری بہت بڑی ترجیح صوبہ بلوچستان ہے، جس کے لیے ہم نے سب سے زیادہ، ہر صوبے سے زیادہ ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ جو پسماندگی ہے اس کو ہم تیز رفتاری کے ساتھ اس پہ قابو پا سکیں، چاہے وہاں پہ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں، چاہے وہاں پہ ہیومن ریسورس کے منصوبے ہیں، چاہے بنیادی سہولتیں ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے 5 لاکھ اضافی غریب گھرانوں کو بیسپ کے دائرہ کار میں لانے کا بھی اعلان کیا ہے، جس سے کہ وہاں پہ غربت میں ایک ڈینٹ ڈالنے میں ہمیں بڑی مدد ملے گی۔ اسی طرح اس بجٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا وہ منصوبہ جو پچھلی حکومت نے مردہ خانے میں ڈال دیا تھا یا سرد خانے میں ڈال دیا تھا، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے۔ سی پیک منصوبوں کے لیے بھی فنڈنگ کی جا رہی ہے اور ان کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا، جس میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں، اس میں ML1 کا منصوبہ ہے، اس میں گوادر کے مختلف منصوبے شامل ہیں۔ اسی طرح اس ہماری بجٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر کو سپورٹ کیا جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کافی منصوبے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس شعبے میں بھی پاکستان کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ایک سب سے اہم انٹرونشن جو ہم اس بجٹ میں کر رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ٹارگیٹڈ انٹرونشن کی جا رہی ہے پاکستان کے غریب ترین اضلاع کی غربت دور کرنے کے لیے۔ تو ایک پسماندہ علاقوں کے لیے جو 20 موسٹ بیکورڈ ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے لیے 40 ارب روپے کا فنڈ کھولا جا رہا ہے، جس میں سے ہم نے 20 ارب روپے اس سال مختص کیے ہیں۔ اس سے وہاں پر ہم ان علاقوں میں سروے کے ذریعے دیکھیں گے کہ ان علاقوں کو تیزی کے ساتھ ترقی میں اوپر لانے کے لیے کون سے کلیدی منصوبے ہیں، ان کے اندر وفاق وہ پیسہ لگائے گا تاکہ جو ہماری ریجنل ڈسپیرٹی ہے، جو علاقائی ناہمواری ہے، اس کو ہم کم کر سکیں اور اس کے اندر ہم کمی لا کے ان علاقوں کو بھی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر ہم پلہ کریں۔ ہاں جی، کون کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، اس بجٹ میں ایک اہم تبدیلی جو لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو ٹیکس کیا ہے تاکہ جو مشکلات پاکستان کے غریب آدمی اور غریب عوام کا جو سامنا کر رہے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے صاحب ثروت، صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ ٹیکس ادا کر کے ملک کے وسائل کے اندر اپنا حصہ ڈالیں۔ اور یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ اس میں لگژری کارز اور جو عمرہ ہیں ان کے اوپر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ وہ اس موقع پر غریبوں کے مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈال کر ان کی دعائیں لے سکیں۔ ایک اور اہم چیز جو میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا وہ آبی وسائل ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے لیے واٹر ریسورسز بہت اہم ہیں۔ ہم نے اس بجٹ میں ایک خطیر رقم وقف کی ہے جس سے پاکستان کے ڈیمز جن کو شروع کیا گیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ہم نے اپنے دور میں دیامیر بھاشا ڈیم کی بنیاد رکھی، 125 ارب روپے اس پہ خرچ کیے، بعد میں جنہوں نے چندے اکٹھے کیے اور پتہ نہیں کہاں چندے گئے اور 20-25 ارب روپے مزید اس پہ لگا کے وہ دیامیر بھاشا ڈیم کے بانی بننے کی کوشش کرتے رہے۔ یہ وہ منصوبے ہیں جو ہم 2017-18 میں شروع کر کے گئے تھے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جلد از جلد پاکستان کی واٹر سیکیورٹی کے لیے، فوڈ سیکیورٹی کے لیے اور انرجی سیکیورٹی کے لیے مکمل کیا جائے۔ تو تقریباً 100 ارب روپے کے لگ بھگ آبی وسائل کے لیے بھی اس بجٹ میں وسائل فراہم کیے گئے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم سرمایہ کاری ہے۔ بہت شکریہ۔ احسن صاحب، تحریک عدم اعتماد کے ووٹ میں ایم علی وزیر نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا، لیکن آج بجٹ جو آپ لوگوں نے پیش کیا
اس میں MNA علی وزیر کا پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری ہوا؟ کیا کسی کے کہنے پر؟ جی میرے علم میں نہیں ہے، میرا تو یہ خیال تھا کہ ضرور ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہوگا، لیکن میں اسپیکر صاحب سے پوچھوں گا کہ اس بارے میں کیوں نہیں جاری ہو سکا. ہو سکتا ہے کوئی دیر سے جاری ہوا ہو، وہ نہیں آ سکے، لیکن ہر MNA کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو. جی پینشن میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے 10% اپنی پہلی تقریر میں اضافہ کیا تھا، اور اب مزید 5% اضافہ کر کے اسے بھی 15% تنخواہوں کے اضافے کے ساتھ کر دیا گیا. تو کیا اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے گی؟ دوسرا سوال جھوٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ہم نے بڑا ریفارم لایا ہے، لیکن اگر PMC کو دیکھا جائے، PMDC کو جب PMC لایا گیا تو پرائیویٹ میڈیکل کالجوں کو بالکل کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. دیکھیے جو گزشتہ حکومت نے صحت کے شعبے میں PMC بنائی تھی، اس وقت ہم نے اپوزیشن میں اس کی مخالفت کی تھی، اور ہم اس قانون سازی کو ریورس کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا آرڈیننس لا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختار حیثیت ختم کی گئی تھی، اس کے لیے بھی وزارت تعلیم سے مل کر قانون سازی کر رہی ہے تاکہ اس کو بھی ریپیل کیا جائے. بہت شکریہ.